گنج بخشی تیری مشہور ہے تے فلان ہے فلان ہے. ہن ایک کام اور کرو کہ اتنی آواز نال اتنے بلند آواز نال کہنا یا اللہ جو بابا جی یہاں دفن ہے ان کے قبر میں کیڑے نہ پڑیں، اے اللہ ان پر گنجا سانپ مسلط نہ کیجیو، اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ ان کے بڑے گناہ جو چھپ کے انہوں نے کیے جو سب کے سامنے کیے سارے معاف کر دے. انجینئر صاحب جو دعا آپ نے کی یقیناً وہ دعا کم تضحیق اور تحقیر زیادہ تھی، اس میں حسد کا پہلو نمایاں تھا، محبت کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی. جبکہ اولیاء کاملین کے حوالے سے قرآن شاہد ہے، نبی رحمت کا مبارک فرمان شاہد ہے. انجینئر صاحب اللہ رب العزت نے اولیاء کاملین کی شان و اقدس میں قرآن مجید میں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، یہ کہ جو میرے ولی ہیں وہ صاحب تقوی ہیں. اللہ رب العزت نے اولیاء کاملین کے ساتھ تقوی کی صفت کو مطلق بیان کیا. یہ مطلق اور مقید کی جو بحث ہے یقیناً آپ کے علم میں ہوگی، اگر نہیں ہے تو میرے خیال میں آپ کو اس کا شغف ضرور ہونا چاہیے. مطلق کا لفظ تقوی کی صورت میں اولیاء کاملین کے ساتھ خاص کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی اپنی زندگی کے ہر حصے میں صاحب تقوی ہے، وہ بچپن میں ہو، جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، زندگی کے کسی حصے میں بھی ہوگا وہ صاحب تقوی ہوگا، بلکہ بعد از وصال بھی یہ تقوی کی صفت اس کے ساتھ خاص رہے گی. پھر آگے اللہ رب العزت نے ہم سب کو جواب دے دیا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ہیں وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ یونس کی ایک آیت میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں رہیں گے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. یعنی اللہ نے اولیاء کاملین کے لیے خوف اور حزن ان دونوں کی نفی کر دی ہے. اب یہاں بھی الفاظ مطلق بولے گئے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی میں بھی وہ بے خوف اور بے غم ہوں گے، اور آخرت کی زندگی میں بھی وہ بے خوف اور وہ بے غم ہوں گے، بلکہ برزخ کی زندگی میں بھی وہ بے خوف اور بے غم ہوں گے. میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مطلق اور مقید کی بحث کو ضرور پڑھیں تاکہ قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے حوالے سے آپ کو آسانی میسر آ جائے. ناظرین، اولیاء کاملین کی شان و اقدس کے حوالے سے قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشادات کی اگر بات کی جائے تو پھر اولیاء کاملین کی شان و اقدس اور قدر و منزلت مزید واضح ہو جاتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اپنے ولیوں کے متعلق فرماتا ہے من عاد لی ولیا، جو بندہ بھی میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے، میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، اپنے دل میں اس کے بارے میں بغض یا عناد کا عنصر رکھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقط آذنتہ بالحرب، کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اب ولی کی جس صفت کو اللہ رب العزت نے تقوی کے ساتھ خاص کر دیا، اس ولی کی شان کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ارشادات کی روشنی میں مزید وضاحت مل گئی کہ اللہ کے ولیوں کی شان اور عظمت کے ساتھ اگر کسی بندے کو ذرا سا بھی پرابلم ہوگا، بغض اور حسد کا کوئی عنصر اس کی شخصیت سے اولیاء کے معاملے میں نکل کر آئے گا تو اللہ رب العزت اس بات کو قطعاً گوارا نہیں کریں گے، بلکہ فرمایا فقد آذنتہ بالحرب، اس سے کھلی اعلان جنگ ہوگی. بہر طور قرآن مجید فرقان حمید کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی ہمیں ایسی کوئی دعا نہیں ملتی جو آپ نے اولیاء کاملین کے بابت اپنی زبان سے جاری کی ہے. خیر، ایک ارشاد نبی رحمت کا مسند احمد میں ملتا ہے، 13,168 نمبر روایت ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت مومن کو اپنے قریب کرے گا اور اس پر اپنا ہاتھ رکھے گا اور اسے لوگوں سے اوجھل کر لے گا، چھپا لے گا، پھر اس کو اپنے پردہ رحمت میں چھپانے کے بعد اللہ رب العزت اس سے گناہوں کا اعتراف کروائے گا کہ تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ بھی گناہ کیا تھا. بندہ مومن اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا جائے گا اور اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ اب میں ہلاک ہونے والا ہوں. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جس طرح میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو پوشیدہ رکھا ہے، لوگوں سے چھپا کر رکھا ہے، ان پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال کر رکھا ہے، آج میں تیرے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے تو یہ معیار رکھا
رکھا ہے۔ رسول کریم کے مبارک فرمان سے ہمیں جو معیار ملا ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت پردے رکھنے والا ہے۔ اگر کسی کے بابت علم ہو جائے کہ وہ بندہ گناہ گار ہے تو اس کے گناہوں کی تشہیر کر کے اسے مزید گناہوں پر آمادہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے گناہوں کو چھپا کر اسے نیکی کی ترویج دی جاتی ہے، اس کو احسان کرنے کا، اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا، دین متین پر عمل پیرا ہونے کا اسلوب بیان کرتے ہوئے تبلیغ کی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کھلے پوسٹر لگا دیے جائیں اور اس طرح کے کلمات جاری کیے جائیں۔ ناظرین، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انجینئر صاحب کے یہ دعائیہ کلمات جو میں نے بتا دیا کہ تحقیر اور تضحیک پر مبنی تھے، اس میں خیر کا کوئی پہلو نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور نبی رحمت کے مبارک ارشادات سے جو ہمیں دعا کا اسلوب ملتا ہے وہ یہ قطعاً نہیں ہے، بلکہ دعا تو خیر کے لیے ہے، دعا تو اصلاح احوال کے لیے ہے، دعا تو سمت کی درستگی کے لیے ہے، دعا تو خیر و برکت کے لیے، دعا حسد کے لیے نہیں ہے، عداوت کے لیے نہیں ہے، نفرت کے اظہار کے لیے قطعاً نہیں ہے۔ خیر، میں نے پچھلی ویڈیو میں چونکہ لاجک پر بات کی تھی اور انجینئر صاحب کے تمام تلامذہ کا اعتراض تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بات کی جائے، تو میں نے آج اولیاء کاملین کی شان و اقدس کے حوالے سے قرآن کی اور نبی رحمت کی مبارک فرمودات کی روشنی میں ایک پہلو بیان کیا ہے۔ اب اس کے بہت سارے پہلو ہیں جن پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ وقت قلیل ہوتا ہے تو میں نے اس تھوڑے وقت میں مختصر مگر جامع انداز میں اولیاء کاملین کی شان و اقدس کے حوالے سے قرآنی اور نبوی اسلوب بطور ریفرنس وتھ دلیل پیش کیا ہے۔ اب میں انجینئر صاحب کے تمام تلامذہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جنہیں اولیاء کاملین کی شان و اقدس کے حوالے سے مسئلہ تھا کہ ہمیں کوئی قرآن کی یا حدیث کی دلیل نہیں پیش کی گئی، اب یقیناً انہیں اپنے جملوں پر غور کرنا چاہیے۔